ہم بڑا شور ڈال رہے تھے، گروتھ ریٹ بڑا اچھا ہے، انویسٹمنٹ ہے، $40 بلین کے فارن ایکسچینج ریزرو ہیں، اینڈ دین آل آف اے سڈن ہر چیز جو ہے کیم ڈاؤن کریشنگ. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آنے والے دن کیسے انفولڈ کریں گے؟ جہاں مجھے ایک اور ماجرائی بھی نظر آ رہی ہے اگر if I look at the الامیہ that just came. جناب خورشید قصوری صاحب. جی ہاں، شکریہ آپ کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب لوگوں میں غصہ ہو نا، اور اس نوعیت کا غصہ ہو، اور یہ غصہ کوئی نیا نہیں ہے. میں جب وزیر خارجہ تھا تو اس وقت بیگم خالدہ ضیاء وزیر اعظم تھیں اور حسینہ واجد صاحبہ اپوزیشن لیڈر تھیں. میرا کافی ان کے ساتھ تو بہت زیادہ تعلق تھا. وزیر اعظم تھیں اور ان کے پاکستان کے بہت اچھے تعلقات تھے، اور ان کے جو فارن منسٹر تھے ان کے میرے بہت ذاتی تعلقات تھے. تو وہ اتنی اپنائیت ہوئی کہ وہ عموماً پرو پاکستان تصور ہوتی تھیں. شیخ مجیب الرحمان اور ان کی جو بیٹی ہیں وہ نیچرلی پرو انڈیا تصور ہوتی تھیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ جس حساب سے انہوں نے اپنی اپوزیشن کو ختم کیا، پہلے تو یہ ہوا کہ ایک دفعہ وہ آتی تھیں، پھر یہ آ جاتی تھیں، پھر وہ آتی تھیں، پھر یہ آ جاتی تھیں. لیکن جس قسم کا انہوں نے ظلم کیا ہے، جس طرح انہوں نے اپوزیشن کو ختم کر دیا، ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں مختلف پارٹیوں کے ایک دوسرے کی طرف اچھے رویے نہیں رہے. نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی ایک دوسرے کو بہت تنگ کرتی رہی ہیں، جیلوں میں ڈالتی رہی ہیں، لیکن ان کو نیست و نابود نہیں کو کر سکا. وہاں انہوں نے نیست و نابود ہی کر دیا، کئی پارٹیوں کو ختم کر دیا ہے، ان کو جیلوں میں ایسے حساب سے ڈالا ہے، اتنا ظلم کیا ہے کہ جو لوگوں کے اندر غصہ بھرا ہوا تھا وہ آج آپ کو نظر آ رہا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں فارن منسٹر تھا اس وقت ہندوستان کی ایک خاتون ہائی کمشنر تھیں ڈھاکہ میں. میرا ایک ریسیپشن تھا تو وہاں وہ خاتون تھی میری وائف کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں. یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میرا رابطہ بنگالیوں سے لنڈن میں ملتا رہا ہوں ان کو ریگولرلی، جو میرے دوست تھے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو وہ جو خاتون تھی انہوں نے میری وائف کو کہا کہ یہ بنگلہ دیشی لوگ کتنے، انگریزی کا لفظ یوز کیا، انگریٹفل ہیں، ہم نے ان کی آزادی دلوائی. یعنی یہ ان کے الفاظ تھے، اور یہ اتنے انگریٹفل ہیں کہ ہم کو گالیاں دیتے ہیں. تو یعنی کہ باوجود اس کے کہ وہ یہ بھول گئیں کہ بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے بھارت کی فوج نہیں آئی تھی، وہ پاکستان سے دشمنی کے لیے فوج بھارت کی وہاں آئی تھی. تو یہ جو غصہ ہے، اس کے بعد میں ایک بنگالی بزنس مین کو ملا لنڈن میں نے کہا بڑی مبارک ہو جو آپ ابھی مجھے کچھ کہہ رہے تھے، آپ تو بہت کامیابی سے جا رہے ہیں، معیشت بڑی اچھی ہے. ہنس کے کہنے لگے ہاں ہم نے بھارت کی غلامی قبول کر لی ہے، تو اب ہمارا حالات نسبتاً بہتر ہیں. اب اس کے یہ زومانی بات تھی. تو ایک تو یہ کہ اگر آپ تسلط کسی کا ایکسیپٹ کر لیں تو شاید آپ کو کوئی ڈیفنس کا خطرہ نہیں رہتا وغیرہ وغیرہ. لیکن باوجود اس کے حسینہ واجد جو ہیں انہوں نے پچھلے 5-6 سال میں کوشش کی کہ چین اور بھارت کے درمیان وہ ایک توازن پیدا کریں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اندازہ تھا کہ بھارت کے سے لوگوں کو بہت نفرت ہے، اور جن لوگوں کو آج کل کے نوجوانوں کو اس بات کا اندازہ نہیں. جب پاکستان کی جو بننے سے پہلے ایک ایک جھلک نظر آئی تھی، وہ ڈویژن آف بنگال میں آئی تھی، شاید 1904 یا 5 کہ وہ 20ویں صدی کے آغاز کا ہے کہ ڈویژن آف بنگال ہوئی تھی، اور وہ بھی اسی بنیاد پر ہوئی تھی. اس وقت یہ تھے کہ جو مسلمان تھے بڑے بیکورڈ تھے، جتنے بڑے بڑے مہاجن تھے یا زمیندار تھے بنگال کے وہ ہندو تھے. تو بڑی ایک ریزنٹمنٹ تھی. اسی لیے آپ کو سمجھ آئے گی کہ مسلم لیگ کا جو پہلا اجلاس ہے 1906 میں وہ ڈھاکے میں ہوا تھا. تو لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ تاریخ کا یہ حصہ تھا کہ جو دشمنی تھی وہ آپ کو نظر آ رہی تھی. اور ابھی بھی آپ دیکھیں، میں ایک دیکھ رہا تھا کوئی گاڑی تھی، اس کے اوپر کوئی بھارت کا جھنڈا تھا، اس پہ اس کو مٹایا جا رہا تھا. مجیب الرحمان صاحب کی جو تصویریں مٹائی جا رہی تھی، مجسمے میں بندے کھڑے ہوئے تھے،
وہ جو تھے وہ ان کو کوشش کر رہے تھے مسمار کرنے کی. یہ ایک نفرت ہے, وہ نہیں ہے. ہمارے ہاں مخالفت ہوتی ہے اور سیاسی جماعتوں نے بڑی غلطیاں کی ہیں, لیکن کوئی ایسا نہیں ہوا کہ نیست و نابود کر دے. انہوں نے تو پھانسی لگا دی ہے لوگوں کو, اتنے لوگوں کو پھانسی لگایا یہ کہہ کے کہ پرو پاکستان تھے. جماعت اسلامی کے کئی لیڈرز کو انہوں نے پھانسی چڑھا دیا, پھر بی این پی کے لیڈرز کو پھانسی چڑھائی. مثلا فضل القادر چودھری جو آخری سپیکر تھے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے, ان کے بیٹے جو تھے وہ منسٹر بعد میں بنے ہیں, اور وہ کافی پرو پاکستان تصور ہوتے تھے. میری ان سے ملاقات بھی ہوئی, ان کو بھی پھانسی دے دی گئی. تو یہ جو انگریزی کا لفظ ہے نا ود اے وینجنس پیچھے پڑی ہوئی تھی. الیکشن جو جیت رہی تھیں, یہ تو امریکہ نے بھی کہا تھا, ساری دنیا نے کہا تھا پاکستان میں کوئی اچھے نہیں ہوتے. میرے ساتھ میرے بیورو چیف بھی ہیں, وہ بھی آپ سے سوالات کریں گے, ہمارا پینل ہے. تو میں ایک اور بات آپ سے جو پوچھنا چاہتا ہوں, پھر میاں شاہد صاحب آپ پلیز آسک جو کوشچن آپ پوچھنا چاہتے ہیں. قصوری صاحب میں یہ پڑھ رہا ہوں, میرے سامنے ہے جو ان کی ریولوشنری ایک باڈی بنی ہوئی ہے جس نے یہ اپ رائزنگ ساری اس کو مینج کیا. وہ کہتے ہیں دی لیڈرشپ آف دی اسٹوڈنٹ سٹیزن اپ رائزنگ ول بی دی مین پارٹنر آف دی انٹرم گورنمنٹ. دیئر مین ریسپانسبلٹی ول بی ٹو انشور دی ریفلیکشن آف دی ہوپس اینڈ ایسپیریشنز آف دی اسٹوڈنٹس in forming a new بنگلہ دیش. تو مجھے یہ آگے بھی کانفلکٹ جاتی نظر آتی ہے, کیونکہ آرمی تو روایتی حکمران طبقے کو اندر لائے گی. تو یہ کیا ڈو یو تھنک کہ یہ آگے کانفلکٹ ول کنٹینیو جناب قصوری صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے, کیونکہ میں نے پڑھا نہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کے سامنے کچھ ہے ایسی خبر, اور یہ نیچرل ہے کہ اسٹوڈنٹس نے جس قسم کی ڈیمونسٹریشن لیڈ کی ہے وہ بہت ریئر ہوتی ہے. مجھے یاد ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو یورپ میں اسٹوڈنٹ ریولوشن تقریباً آ گیا تھا. اس میں پاکستان کے طارق علی جو تھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تھے, لیڈ کر رہے تھے. فرانس میں کون بینڈٹ تھے, جرمنی میں ایک اور لیڈر تھے. انہوں نے ساری دنیا میں تباہی مچا دی تھی ویسٹرن سامراج کے خلاف. یہ شاید ویتنام کی جنگ کے دور یا اس کے بعد کی بات ہے. تو جب اسٹوڈنٹس باہر نکلتے ہیں, کیونکہ یہ بے ڈر نڈر لوگ ہوتے ہیں, اور یہ جس جذبے سے نکلتے ہیں, کیونکہ یہ ابھی ٹینٹ نہیں ہوتے دنیا داری سے, جو کہ آپ جب گرو اپ کر جاتے ہیں بے خاندان اور اس کے لیے کمائی ومائی, تو جہاں اسٹوڈنٹس لیڈ کر رہے ہوتے ہیں موومنٹ میں, وہ آئیڈیالزم بہت ہوتا ہے اس میں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ وہ چیز کر لیں جو وہ کہہ رہے ہیں, لیکن لے کے تو وہی انقلاب آئے ہیں, اس وقت کوئی دو رائے نہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید فوج ان کو اگنور نہیں کرے گی, میرا نہیں خیال ہے کہ کرے گی, جب اتنی زوردار قسم کی انہوں نے موومنٹ چلائی ہے. اس کے آگے کہنا مشکل ہے جب تک چیزیں واضح نہ ہو جائیں. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ جماعت اسلامی ایک بڑی آرگنائز جماعت ہے, اور بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی گراس روٹ سپورٹ تھی, جو کہ پبلک میں بہت ایک زمانے میں مقبول تھی. بیگم خالدہ زیاء 2 دفعہ پرائم منسٹر بنی اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے. تو اس میں نیچرلی جو ظلم کیے گئے ہیں پرو پاکستان ایلیمنٹس کو یہ کہہ کے کہ یہ اینٹی بنگلہ دیش ہیں, وہ بھی کچھ حساب کتاب تو لیا جائے گا, کیونکہ جس حساب سے سمبولزم لائف میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب صدام حسین کا مجسمہ گرایا جا رہا تھا تو اس میں کچھ لوگ اس میں بہت سی چیزیں دیکھ رہے تھے. کوئی یہ نہیں کہ وہ ساری چیزیں ٹھیک تھیں, لیکن اس کے کئی ایلیمنٹ تھے, اس کا سیکٹیرین ایلیمنٹ بھی تھا. لیکن صدام حسین کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو سے بہت ظلم کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنا ظلم حسینہ واجد نے کیا ہے اپنے مخالفین سے, اگر اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی بھی ہے تو جب لوگ غصے سے بھرے ہوں اور جب لوگ نفرت سے بھرے ہوں, تو وہ پھر وہ ایک جذبہ جو ہے, اور وہ جو حریت کا جذبہ ہے کہ جی ہمیں غلام کر دیا ہے, اور وہ یہ کہ اگر فیلنگ ہو کہ بھارت کے ہمیں تابع کر دیا ہے, تو یہ ایک بہت جنونی قسم کا جذبہ ہوتا ہے. اچھا میاں شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میاں شاہد صاحب آپ سوال کرنا چاہتے ہیں قصوری صاحب سے, گو ہیڈ پلیز. جی قصوری صاحب, میں اسی سے ہی آپ کی رہنمائی لینا چاہوں گا کہ جب حسینہ واجد جو ہیں وہ فرار ہو چکی ہیں بنگلہ دیش سے اور استعفیٰ بھی دے چکی ہیں اور انڈیا میں جا چکی ہیں, تو ایک عام تاثر ہے کہ شاید بنگلہ دیش انڈین تسلط سے نکل رہا ہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو سینیریو بنا ہے حسینہ واجد کا وہاں سے جانا، انڈین تسلط سے نکلنا، خطے پر اس کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں نے آپ کو تاریخی طور پہ یہ بتایا تھا کہ بنگال کے جو مسلمان ہیں وہ شاید ہم سے بہتر مسلمان تھے. یہ ہماری بڑی غلطیاں ہیں جو ہم نے کی تھی، لیکن آج وہ موقع نہیں ہے. اور لیکن بڑے وہ نیشنلسٹ ہیں اور اپنی زبان سے اور اپنے تمدن سے وہ بہت پیار کرتے ہیں. اور جب اردو کی جو آپ کو یاد ہے ایجیٹیشن بھی شروع میں ہوئی تھی، تو ایک خاص قسم کی ان کی سوچ ہے اور بہت پکے قسم کے مسلمان ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی طبقہ ہے وہ تو اتنی نفرت ان کے ساتھ کرتا تھا کہ جتنی آپ کہیں وہ کم ہوگی. پاکستان میں یہ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ کوئی سیاسی جماعت جو میں پہلے کرتا خواہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو اس شدت سے دوسروں سے نفرت کرے، کیونکہ یہاں کسی نے کوشش نہیں کی کہ جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی. لیکن یہ ٹھیک ہے کہ اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ بڑا پروناؤنسڈ ہے. اب نہیں، یہ 100 سال سے زیادہ پہلے ہندو ساہوکار کا ایلیمنٹ تھا. ہندو وہاں کا تو جو ان لائک پنجاب کے تو جو زمیندار تھے وہ مسلمان تھے، بنگال کے جو زمیندار تھے وہ ہندو تھے اور ساہوکار بھی ہندو تھے. اور